وہ کہتا ہے in May 2009 DL's board of directors decided to relocate its regional office from ملتان to لاہور. ملتان میں اس نے کیا فیصلہ کیا؟ کہاں جانا ہے ہم نے؟ لاہور جانا ہے، ملتان جانا ہے؟ فرام ملتان، جا بے وفا جا، ملتان سے لاہور جائے. خیر لاہور بھی اپنا ہے، لاہور از فرسٹ لو. اوکے، لاہور کراچی اور اسلام آباد. کوئی اسلام آباد کو لاہور نہیں کہہ سکتا، لاہور کو کراچی نہیں کہہ سکتا، لیکن لاہور ایک بندہ تھا نا، جنت گھمائی گئی، پوری جنت چکر لگا کے پوچھا گیا ہاں بھی جنت کیسی؟ کہتی جنت بہت خوبصورت، بہت پیاری، نہریں، باغات، لیکن لاہور 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 کی ہوائیں، لاہور کی فضائیں، لاہور کی گلیاں، سبحان اللہ. اب میں فردوس مارکیٹ پہنچ گیا، جوانی گزاری ہے. اور باغ کے وہاں سے جناب لہٰذا اسٹاپ پہ دوست جب تھک ہار کے ویٹ کر کے چلے جاتے پھر بس پہ جانا پڑتا تھا. کیا بات ہے بات. زندگی گزار دی گئی. رمضان میں پھر مسجدوں میں افطاریاں کریں. ایک دن میں اہل حدیثوں کی مسجد میں پھنس گیا. افطاری تو مزیدار تھی، دودھ کا گلاس، سموسے، کیلے، پلیٹیں ساتھ ساتھ پڑی تھی نا، میں نے ایسے پلتھی مار لی ایسے ایسے تاکہ دو پلیٹیں میری رینج میں دو پلیٹیں میری رینج میں آئی. سموسے کھائے، کیلے کھائے، دودھ پیا. اب میں دیکھوں یہ نماز ہی نہیں شروع کر رہے، ہر بندہ اپنی اپنی پڑھ رہا. میں نکلنے لگا کہ ان کو گاڈ کھڑا کچھ اور بھائی کدھر نماز تو پڑھے. میں نے کہا بھائی میں رمضان میں جماعت نہیں چھوڑتا، میری جماعت نکل جائے گی، تو جماعت سے پڑھ ہی نہیں رہے. ہاں وہ مسکرایا کہ تھے یار یہ نفل پڑھ رہے ہیں، ابھی جماعت ہوگی. کہا اچھا مجھے نہیں پتا تھا. میں اہل حدیث پہلے نفل پڑھتا، اس وقت تک نہیں پتا. پھر میں بیٹھ کے انہوں نے نفل پڑھے، پھر انہوں نے نماز کرائی، نماز بہت لمبی. میں نے کہا بھائی پانی سے افطاری کر لوں گا، اتنی لمبی نماز افطاری پڑھی. ماشاء اللہ وہ بڑے خوشو خضو سے پڑھتا ہے، لمبی رکعتیں اور قرات کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی تم ٹھیک ہو لیکن نہیں، ہمارے اندر اتنا تقویٰ چاہیے. میں کہ اس مسجد میں نہیں جانا، پہلے انتظار کرو نماز کا، پھر لمبی لمبی رکعتیں. میں کہ نہ کیا بات. 5 روپے میرے پاس ہونے، میں نے چنے والے کے پاس جانا، میں نے کہنا 2.5 روپے کے چنے ایک نان، اور بلیو کرے وہ دیتا تھا، کبھی نہیں اس نے انکار. جس دن تازے تازے ابو پیسے بھیجتا تھا نا، اس دن ہم کھاتے تھے 2 نان اور 5 روپے کے چنے. اور جس دن مطلب خوشحال ہوتے پھر انڈا بھی ڈلوا لیتے، 2 کوفتے بھی ڈلوا لیتے. جب مہینے کا آخری 10-12 دن ہوتے پھر وہی اوقات پہ واپس، ایک نان تھوڑے سے چنے دینا یار. اسٹوڈنٹ لائف اسٹوڈنٹ. کہاں لے گئے تھے؟ لاہور. واپس آ جاؤ بھائی. ہم بھی گئے تھے کوٹندو ٹو لاہور. میں اترا کلمہ چوک، مجھے کسی نے بتایا ایسے جاؤ گے، بس سے اترو گے، اکیلا ایڈمیشن کرانے میں. میں وہاں سے اترا، مجھے بتایا کلمہ چوک جانا ہے. وہ جو ہمارا عزیز تھا سی اے کر رہا تھا، کلمہ چوک میں اترا. پنجابی مجھے نہیں آتی، میں نے کہا کلمہ چوک سے، میں نے کہا پھر دوست مارکیٹ جانا. کہتا ہے
اینے لگن گے. میں نے سوچا کیا کہا کہ میں پہلی باری جا رہے تھے، حالانکہ ایکچولی میں پہلی باری جا رہا سی. کہتے نہیں نہیں پاجی تسی دسو 50 مانگے ہوں گے شاید، میں نے 30 دی کہتا آ جا میں. پھر مجھے کسی نے کہا تھا جب ہم چھوٹے تھے نا کہ یہ جو اہل حدیث ہوتا ہے نا یہ توحید پہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں اور جو ہے نا نبوت پہ بات نہیں کرتے. یہ جو سخت بریلوی ہوتے ہیں نا ان کو وہابی کہتے ہیں. میں اہل حدیث نہیں ہوں بھائی، میں فیئر ججمنٹ بتا رہا ہوں، فیئر باتیں کر رہا ہوں. تو مجھے کسی نے کہا تھا کہ یہ توحید میں بات کرتے ہیں، رسالت میں بات نہیں کرتے، یہ وہابی جو ہے نا گستاخ رسول ہوتے ہیں. آج بھی لوگ کہتے ہیں ان پڑھ جائے، کسی کو بھی گستاخ رسول بنا دو. ہم نے یہی سنا. اب میرا جو روم تھا نا وہ اہل حدیثوں کی مسجد کے ساتھ تھا. وہ جو بہت بڑے عالم تھے نا علامہ احسان زیری، پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا، ان کی کون پتہ نہیں وہ تھے یا کوئی ان کی بڑی مسجد تھی اہل حدیث کی بہت بڑی فردوس مارکیٹ. روزانہ فجر کے بعد وہ بندہ رسالت پہ بات کرتا. میں سو رہا تھا فجر کے بعد، اور وہ روزانہ بلا ناغہ پورے 29 رمضان تھے یا 30، ہر روز اس نے رسالت پہ بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بات کی. میں نے کہا دیکھ لوگ کتنی نفرتیں پھیلاتے ہیں، کسی پہ وہابی کا ٹیگ، کسی پہ گستاخ رسول کا ٹیگ. ہم جو ادھر والے ہوتے ہیں اہل حدیث یا دیوبندی بریلویوں پہ لگا دیتے ہیں جی شرک کا ٹیگ. ہم سب نے اپنے ٹیگ رکھے ہوئے ہیں. کوئی کسی کی نظر میں اچھا نہیں، اس کی نظر میں دیوبندی اچھا نہیں، اس کی نظر میں. میرا ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ میرے ابا جی تھے سخت دیوبندی، میرا ننیال تھا سخت بریلوی. سخت، وہ چادریں چڑھانے والے، درباروں پہ چادریں نہیں چڑھاتے بریلوی، وہ والے بریلوی. اور میرے والد صاحب بالکل وہ سیدھے اسٹریٹ عقیدے والے دیوبندی. لیکن والد صاحب نے ایک بات سکھائی تھی، انہوں نے کہا بھائی یہ سارے جو ہوتے ہیں نا یہ ویسے ہی ہیں، جو جہاں پیدا ہو گئے. جو میں آج بات آپ کو کرتا ہوں یہ بائی چانس ہے، اصل تو اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور قرآن اور حدیث ہے. اس کو پکڑ لو. نفرت کسی کی نہ رکھو، محبت سب کی رکھو. اگر کوئی غلط کہہ بھی رہا ہے تو آپ کے پاس حق نہیں ہے کہ اس کو برا بھلا کہیں جان سے مار دیں. وہ تو اسٹیٹ کے پاس رائٹ، آپ کے پاس رائٹ نہیں ہے. کوئی برا لگ رہا ہے تو اس کی ہدایت کی دعا کرو، اگر آپ کو لگتا ہے آپ حق پہ دعا کرو، لیکن کسی کو برا کہنے کا نہیں. ہمارے محلے میں چاروں مسلک کرتے ہیں. آپ کو میں بتا رہا ہوں کتنا مطلب فرق پڑتا ہے اس سے. ہمارے محلے میں کربلا بھی ہے، جو کربلا کے ارد گرد شیعہ ہیں وہ سارے یار دوست، اور وہ ہمارے نام سے ہی پکارتے ہیں. بڑے بھائی کو ابو بکر، مجھے عمر، چھوٹے کو عثمان. اب اللہ نے بھتیجے دے دیے علی، حسن، حسین. تو ہمارا کھاتا ہم نے پورا شجرا پورا کیا. اچھا تو وہ وہیں تھے، وہیں اہل حدیث ہے. اہل حدیث کی مسجد ہماری گلی میں، اہل حدیثوں کا پورا محلہ ہے. پھر شیعہ بھی ساتھ ہے، بریلوی تو کبھی کوئی لڑائی جھگڑا بحث بھی نہیں ہوئی کبھی. تو اس لیے ہم نے اللہ کے دے رہے تھے. اس لیے گھر میں جو ہے نا آپ تو جس میں بھی پیدا ہوئے دیوبند بریلوی اہل حدیث شیعہ سنی، اپنے بچوں کو اچھا مسلمان بنانا، ان باتوں سے محفوظ رکھنا. صحیح ہے؟ اوکے آگے چلتے ہیں. ملتان سے لاہور. لاہور میں برکت مارکیٹ میں گوگے کے چنے مشہور ہیں. سیم چنے 20 روپے کے بھی دیتا ہے، وہی چنے. آپ اسے کہ مجھے انڈے والے چنے چاہیے، سیم چنوں میں انڈا ڈال دے گا. 40 روپے 50 روپے کے ہو جائیں گے. ہمارے دونوں کوفتے چنے، سیم چنے 2 کوفتے ڈال دے گا. چکن چنے سیم چنے، بیچ میں چکن کا پیس ڈال دے گا، وہی 100 روپے کا ہو جائے گا. گوگا نتیبہ کے چنے کیا. پھر وہاں شوارمے والے ہوتے تھے. ایک دکان پہ لکھا ہوتا تھا بڑا شوارما، دوسری دکان پہ لکھا ہوتا تھا اصلی بڑا شوارما، تیسری دکان پہ لکھا ہوتا تھا واقعی بڑا شوارما، چوتھی پہ لکھا ہوتا تھا ایک شوارمے کے ساتھ دوسرا فری. بس جہاں فری ملتا تھا وہاں 2 جا کے کھاتے تھے. 22-23 کو پیسے ختم ہو جاتے تھے میرے.
یہ میرے 2-3 نا کریڈٹ کارڈ تھے میرے دوست، تین نہیں 3-4 دوست تھے. 22-23 کو پیسے ختم ہو جانے، میں نے جانا بھائی کے پاس، یار وہ 1000 روپے دے. مجھے شروع میں صرف 2500 ملا کرتے، 1000 لینا 5-6 دن گزارنے. یکم کو اب وہ بھیجتے ٹائم پہ تھے، بھیجتے پورے یکم کو آنے کہ بھائی آپ کا 1000 کرایہ شرایہ دے کے پہلے 4-5 دن ٹور میں جلیبی دودھ والی کھا رہے جی، سالن روٹی لش پش بہت. 15 کے بعد پھر غربت، پھر تھوڑا کر کے 23-24 تک جاتے تھے، پھر پیسے ختم، پھر اس کے پاس 1000 روپے دیں گے، اس سے 1000 لینا، یہ کم تک کھایا، پھر آئے پھر دے دیے. اگلے مہینے اس کے بعد چلا گیا. اگلے مہینے 4 بندے تھے رڈا میں، 3 یا 4. سلمان تھا، حسیب تھا، ایک اور تھا، وہ میرے کریڈٹ کارڈ تھے. لیکن مطلب میں ایک بندے کے پاس کتنے مہینے بعد جاتا تھا؟ 3 مہینے کے بعد یا 4 مہینے کے بعد جاتا. تو ایک دفعہ ایک بندے کے بعد میں 2-3 مہینے نہیں گیا نا، راؤنڈ پورا ہونے کے بعد بھی نہیں گیا. جب میں 5-6 مہینے بعد گیا، کہتا ہوں صاحب اتنی ناراضگی. اور بلیو کرے کبھی کسی نے نکاح نہیں ہے، کہتے یہ لینا تھا سب پکڑے، میں نے آنے پیسے دے. ایک دفعہ ہمارے ہاسٹل میں ہم 3 روممیٹ، اور ہم نے 2 دن کچھ نہیں کھایا، تینوں روممیٹ سے. پیسے ہی نہیں جیل میں، ہم کیا کریں، مفت کی ڈائٹنگ ہو رہی ہے. اب مجھے بھی پتا ہے فلیٹ میں کیا حال چل رہا ہے، تینوں بھوکے. آج دونوں ماشاءاللہ وہ سیٹل ہوئے، ایک کامران تھا ایک عدنان. اب ہم نے روٹی نہیں کھائی. میں کہہ رہا کیا کریں یار، پیسے بھی نہیں ابھی آنے. میں گیا نماز پڑھنے زور، دیکھا تو میرا ایک پرانا روممیٹ بیٹھا ہوا. جب تک وہ میرا روممیٹ تھا نا تب تک شاید ہماری کبھی بنی بھی نہیں. جیسے روممیٹس ہوتے ہیں یا بہت اچھا تعلق ہوتا ہے، یا ورنہ آپ کی ہر چھوٹی بات لڑائی ہوتی رہتی ہے، روممیٹس کا ہوتا ہے. اب مجھے وہ نظر آیا، میں نے کہا چلو کبھی روممیٹ تو تھا نا. میں نے سنتیں پڑھ لی کہ جماعت میں 2-3 منٹ تھے، میں اٹھ کے اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا. میں نے کہا 500 دے، جیب سے نکالے یہ لفا. میں نے یہ نہیں، پھر اس وقت 500 اچھی اماؤنٹ ہوتی تھی. پھر میں نے یہ نہیں سوچا 500 3 ٹائم کھائیں گے. میں گیا نہاری، چنے، روٹیاں، نان، بوتل شاد لی، وہ پورا دسترخوان بھر گیا. آئے کھا روٹی، شام کو پھر دیکھی جائے گی. ہاں اگر میرا دل کسی چیز کو کر رہا ہے نا کھانے کو، میری جیب میں 100 روپے بھی ہے، میں نے کھایا ہے، میں کہتا شام کو اللہ کھلائے گا. پھر دسترخوان کی بڑی عادت تھی، وہاں تھا اسٹوڈنٹ فوڈ پوائنٹ. اسٹوڈنٹ فوڈ پوائنٹ پہ جانا نا تو ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز منگوانی، اسے بھی پتا تھا. اگر وہ ہے نا دال، مطلب اس نے مسر چاول بنائے، آدھی پلیٹ مسر دال، آدھی پلیٹ قیمہ، تھوڑے سے چنے، ساری چاری آدھی پلیٹ. دسترخوان بھر لینا میں نے، مطلب بوفے کے شوقین ہم اس ٹائم بھی تھے. اسے پتا تھا میرے بعد میں تو آرڈر یاد ہو گیا. لاہور تو پھر لاہور ہے. تو اس کوشچن میں ہم گئے تھے ملتان سے لاہور، باقی لاہور کہاں جائیں گے. ہوم ورک میں نے بتا دیا تھا، ہوم ورک پہلے تو ٹھیک ہے. ہوم ورک میں نے بتا دیا، درمیان والی ایگزامپلس کرنی. 46 تک کیا تھا نا، 46 سے آن ورڈ 52 تک کرنا، وہ ہوگا ہوم ورک. اس سے کل ٹھیک بند کر.